السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ رمضان ٹرانسمیشن کے اوپر جتنا اسلام کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی دل آزاری کی جا رہی ہے تمام میڈیا کے اوپر، یعنی شاید چند ایک اچھے بھی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ بلکہ اگر آپ فورن میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو انکیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ الحمدللہ مسلمان ہی ہے جو رمضان کے اوپر سحری ٹرانسمیشن، افطاری ٹرانسمیشن اور فلاں ٹرانسمیشن اور یہ ٹرانسمیشن، ناچنے والے، گانے والے، یہ سارے جو ہیں یہ آ کے اس پہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال رمضان کے ٹرانسمیشن کے کلپس میں نے آپ کو دکھائے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا اس میں، کیا ہوا لوگوں نے بھول گئے اس کو۔ لیکن اس سال جو ہے یعنی گزشتہ سال جب آپ نے ٹرانسمیشن دیکھی تھی اس میں آم کھلائے گئے تھے، اس میں کپڑے پھاڑے گئے تھے، شادیاں کروائی گئی تھیں، بچے شاید بانٹے گئے، پر اس سال ریٹنگ کا مقابلہ سخت ہے۔ اب تو ڈانس بھی ہو رہی ہے، جگت بھی ہو رہی ہے، ٹھمکے ہیں، خودکشی کرنے کے طریقے ہیں، کچھ سانپ اور بچھو ہیں، چوہے ہیں، تو یہ سب کے سب رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں اور اس کے بعد میں آج وثوق سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جتنے سو کالڈ، میں آپ سب کو سو کالڈ کہہ رہا ہوں اب معذرت کے ساتھ، علماء دین ہیں وہ اور اس پہ چپ ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی پکڑ کرے گا، کیونکہ ہم تو چلو گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے تو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہمیں تعلیم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے زیادہ، لیکن یہ تو علم والے لوگ ہیں، ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں۔ ممبر سے بڑی تو سنت کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت غالباً جو ہے وہ ممبر پہ ان کے نائب بن کے آپ جب بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ چپ ہو جاتے ہیں، آپ اتنی برائی دیکھیں اور وہ بھی مذہب کے نام پہ، ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا؟ شرم نہیں آتی ہے ان کو، بالکل بھی شرم نہیں آتی ہے، اور یہ سارے چپ بیٹھے ہیں، ان کو بھی نہیں آتی ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں جنید جمشید نے اذان کیسی دی، جنید کی اذان دکھاتے ہیں آپ کو، دیکھیں ذرا۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اذان کے بعد کی دعا ہے، اور یہ وہی ہے نا شخص جس کے اوپر مولانا طارق جمیل پہلے تو بڑا بولے تھے کہ غلط احادیث ہیں اور ہم لوگ نہیں بتاتے، اب جب وہ کر رہے ہیں ٹرانسمیشن، ابھی سارے چپ ہیں، مولانا طارق جمیل سمیت سب لوگ چپ ہیں۔ جب کوئی غلطی ہو جائے گی نا تو پھر بنڈ ہوگا۔ وہ ایک حمزہ عباسی کے پیچھے سارے پڑ گئے کیونکہ اس نے آپ کے مطلب کی کوئی بات کر دی ہے۔ بات یہ ہے، اپنا میرے پاس ایک حدیث آ جائی کہ وادی مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ پھیلنا شروع ہو گئی اور لوگ کھڑے ہو کے جگہ جگہ وہ سنتے تھے، جب کوئی صحابی کوئی صحابیہ جب ان کو مکے والوں کو دعوت دے رہی ہوتی تھی کھڑے ہو کے سنتے تھے، تو ایک شخص تھا وہاں پہ، اس کا نام تھا نضر بن حارث۔ وہ ناچنے والی عورتیں لاتا تھا، مظاہرہ کرتا تھا، وہاں سٹیج کرتا تھا، تھیٹر لگاتا تھا اور گانا بجانا، یہ وہ مقصد تھا ڈسٹریکٹ کرنا لوگوں سے کہ جو رسول خدا کی آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچے اور وہ اٹریکٹ ہو کے ادھر آ جائیں۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ آج کا نضر بن حارث کون ہے؟ مفتی عبدالقوی صاحب آپ ہیں، آصف صاحب آپ ہیں، کہ علامہ شبیر میسوی صاحب آپ لوگ ہیں، کیونکہ سارے چپ ہیں نا اور سارے ڈسٹریکشن میں شامل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہاتھ بٹا رہے ہیں آپ لوگ۔ اصل میں آپ کی ایک تو غلط فہمی ہے کہ سارے چپ نہیں ہیں، ہاں اکثریت چپ ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ ٹیلی ویژن کے اوپر تو چپ ہے نا سارے، کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ جو بول رہے ہیں ان کو ایکسیس نہیں ہے ٹیلی ویژن کی، بڑی ریئلسٹکلی بات ہے، اور ایسے آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا ہے مبشر بھائی، میں نے اس پہ دو کی، جس میں ایک میں تھا جس میں آپ نے باقاعدہ ذکر، وہ پمفلٹ بھی آپ کے پاس ہے تنظیم اسلامی کا، وہ کیمپین چلا رہی ہے کہ خدا کے واسطے ان پروگراموں کو دیکھ کر گناہ گار نہ ہوں، ان کو دیکھنا یہ گناہ کی، یہ اس وقت جو حرکتیں آپ نے مجھے دکھائی ہیں، یہ کون اس کو کہے گا کہ یہ ثواب کی چیزیں ہیں؟ یار رمضان افطاری کے ٹائم پہ بیسٹ ٹائم ہے دعا کا، خدا کے لیے میرے بچوں کو قرآن مجید پڑھا دیں، ان کو آپ حدیث پڑھا دیں، اور اگر ان کو اگر نہ اس چیز کو نہ روکا گیا تو کچھ عرصے بعد یہ لوگ ہی، ہمارے بچے جو جوان ہو رہے ہیں نا، وہ سمجھیں گے یہی علماء ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب آپ کا پاس چلے گا تو سنی لیونی آ جائے گی اگلے سال یہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جب افطار ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا 2 بجے اور 8 بجے تک
افطار ٹرانسمیشن کو انہوں نے لے کے جانا ہے، پھر ادھر سے رات کو 2 بجے شروع ہو اور پھر صبح کے جناب 6 بجے تک۔ اب مجھے بتائیں کہ جب اس قدر اوقات دیے جائیں گے کوئی اور بات ان نہیں، کے لیے آپ ہر روز ایک سپارے کا ترجمہ میں پڑھیں۔ بتا رہا ہوں نا، اب اسی طرح جو ٹیلی ویژن ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام سے ان کے اوپر یہ پروگرامز ہو رہے ہیں۔ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں۔ نہیں 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 نہیں، اگر انٹرٹینمنٹ کے نام سے کریں گے میں بالکل اعتراض نہیں کروں گا۔ نہیں دیکھیں اب میں جو ہے- رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے ہو رہا ہے، میں اعتراض نہیں کر وہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی جیوج کا جو انٹرٹینمنٹ والا چینل ہے اس پہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آ رہے ہیں۔ یہ اے آر وائی والا بھی جو ہے وہ نیوز کا نہیں ہے، یہ مستقل انٹرٹینمنٹ کا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، کہا تو رمضان ٹرانسمیشن جا رہا ہے بالکل نا، بالکل بالکل تو ختم بالکل، ہو اس گئی کا نا نام بات۔ ساری ٹرانسمیشن، اس کا نام کمال، آپ افطار مجھے ٹرانسمیشن۔ تعویلیں دے رہے ہیں نہیں، یار، میں آپ نے تعویل مجھے نہیں کیا کر رہا۔ سمجھا؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ اے آر وائی والے جو حضرات ہیں ماشاءاللہ بھائی سارے ہیں، ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ حجاج کرام ہیں اور حجاج کرام کا چینل ہے۔ جیو والے جو ہے اس کے اندر سنا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، اس کے جناب وائس چیئرمین ہے یہ جو ہیں۔ بہرحال یہ لوگ ظاہری طور کے میرے ساتھ ساتھ اس باری انہوں نے آپ کی بھی طبیعت صاف کرنی کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ہے۔ جی پریزیڈنٹ، جی، اب ظاہری طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، دینی لوگ ہیں۔ اب اگر ان کا یہ کردار ہو جو کچھ کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں واللہ باللہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کیونکہ میں خود ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں 3 دن رہا، عالم آن لائن میں رہا، وہاں جو کچھ ہماری موجودگی میں ہوا اس کے اندر تو ہم نے یہ دیکھا کہ علماء کی گفتگو ہو رہی ہے، افطار ہو رہا ہے، جو بچے گمشدہ ہیں ان کو اپنے والدین کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج آپ کے اس چینل کے اوپر میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ جنید جمشید صاحب بھی موجود ہیں اور اس طرح کی خرافات۔ میں آپ کو کئی خواتین دکھاؤں جو کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کراچی میں رہنے والے علماء کی۔ یہ کیوں؟ گند جو ہے وہ آپ کراچی لوگ میں کیا ہے۔ سیلاب میں بہتے ہوئے آئے نہیں، ہیں؟ میں بات- آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ آپ کیوں نہیں؟ آپ کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ میں اس لیے ویسے تو آپ ہر ایک پہ بیان داغ دیتے ہیں ڈز کر کے، نہیں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ وہ ہے۔ میں ابھی بولے نا بالکل، میں تو بڑا جرأت مند ہاں۔ ہوں، میرے علم میں واللہ باللہ نہیں تھا کہ اس بھائی طرح آپ کا- رویت لال کمیٹی کے ممبر ہیں۔ میں خود میں کہہ رہا ہوں کہ میں 3 دن تک جیو ٹیلی ویژن کے اس پروگرام میں آیا ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا مہمان بن کر، لیکن میں کہہ رہا ہوں، حلفن کہہ رہا ہوں کہ واللہ باللہ میرے علم میں یہ نہیں تھا کہ اے آر وائی پہ جہاں جنید جمشید صاحب آ رہے ہیں، جہاں اذانیں دی جا رہی ہیں، سر آپ صرف ایک جن کے چینل کا مال- نام لے کے نا، چلو، نہیں میں- آپ جب ایک چینل کا نام لے رہی ہیں نا، وہ مجھے لگ رہا ہے وہ چینل ہے جس نے آپ کو بلایا نہیں ہے، ورنہ آپ ساروں کے نام لیں۔ آپ نے آپ چینل- 24 کا بھی لیں، چینل آپ جو چینل ہے- 24 کا بھی لیں، آپ ہر ایک کا لیں پھر نام۔ مبشر صاحب یہ چینل جو دیکھیں، آپ نے clips دکھائے ہیں، چینل جو ہے یہ صرف اے آر وائی کے نہیں ہے سر، یہ اور چینل ساروں کے کے بھی دکھائے ہیں، میں نے اور انہوں نے ریگارڈلیس آف اینی تھنگ سب کے دکھائے ہیں۔ سر اصل بات یہ ہے کہ اس میں یہ چاہے 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کریں، 8 گھنٹے کی کریں، درس قرآن، درس حدیث، نیکی کی باتیں ہوں، اور دین کے جو احکامات ہیں، دین کا جو دائرہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پروگرام کریں، تو اس میں بھلے وہ کمائیں۔ آپ میری بات سمجھے، چینل کی اگر ضرورت ہے کمانا تو وہ کمائے، لیکن وہ پروگرام ایکسکلوسیو دین کا ہو، دین کے نام سے پروگرام ہونا، اور ایسے وقت ہونا جبکہ لوگ چاہتے ہیں دین کے بارے میں سننا۔ یہ 1 مہینہ ہے، یہ 1 مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں، 17 چینلز ہیں یہ ساروں کے لسٹ۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین سنیں، دین سمجھیں۔ یہ اس وقت طبیعت آمادہ ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اس طرح کی خرافات لائی جاتی ہیں۔ جناب یہ قرآن مجید میں بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو فضول کی باتیں اور کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ علماء وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، خاموش اور ہیں۔ علامہ شبیر مسخرہ میسمی بنائیں، صاحب السلام علیکم۔ تمسخر اڑائیں۔ میں کوشش کرتا ہوں ان سے کنیکشن نہیں ہو رہا علامہ صاحب سے، لیکن بہرحال جو کچھ آپ نے دکھایا ہے نا، ابھی میں نے آپ کو کچھ نہیں میرے دکھایا۔ علم میں آنے کے بعد اب میرا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں کراچی کے علماء سے بھی رابطہ کرتا ہوں، اور الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے علماء سے میرا رابطہ بھی ہے، میرا احترام۔ اچھا کیا کریں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ان ٹیلی ویژن کے جو مالکان ہیں ان کو یہ بات بتانی ہے بتانی کہ ہے۔ ماہ مبارک، ہاں، اگر یہ خدا نہ خواستہ کوئی مسیحی بچی ہوتی تو اس پہ آپ فتوے لگا دیتے، اس کو آپ قتل کرنے کی باتیں کرتے۔ اگر یہ کوئی جماعت احمدیہ کا بندہ ہوتا آپ نے اس کو قتل کر دینا تھا۔ اب کیونکہ یہ ٹیلی ویژن چینلز کے مالکان ہیں تو اب آپ سمجھائیں گے ان کو بات،
وما علینا الا البلاغ. نہیں ایک منٹ ٹھہر جائیں. وقولوا قولا سدیدا وقولوا قولا سدیدا. ٹھیک ہے نا, نصیحت سے آغاز ہم نے کرنا ہے. نصیحت کا آغاز جب اقلیتوں کی باری آتی ہے وہاں پہ نصیحت نہیں کرتے, وہاں پہ آپ اینٹ مارتے ہیں. میں اپنا انداز بتاؤں, میں ساروں کی بات کر رہا ہوں. آج تک الحمدللہ کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا کہ کسی کا میں نے دل دکھاؤ. بات یہ ہے کہ یہ تو ویسے آغاز بڑی ایکسرسائز ہی مانتی ہے اس بات کو. تو جی ہم دیکھیں, ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اکابر نے کہا کہ برائی سے نفرت کرو, برے سے نفرت نہ کرو. بات یہ ہے کہ ان مالکان کو علماء اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ابتدائی طور پر واضح و نصیحت کے انداز میں ان کو سمجھائیں کہ خدا را کرم کرو اس قوم کے اوپر. اس قوم کی آج بھی اکثریت قرآن سننا چاہتی ہے, قرآن کا ترجمہ سننا چاہتی ہے, قرآن کی تفسیر سننا چاہتی ہے, نہ بھی سننا چاہتی ہے. ایک سیکنڈ, قرآن کے نام میں کہتا ہوں آپ فرض کریں فن لینڈ میں کر رہے ہیں ٹرانسمیشن, وہاں پہ نہیں اکثریت سننا چاہتی, وہ بدبخت ہے. ٹھیک ہے نا, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ہمارا تو فرض ہے نا کہ ہم قرآن کی حرمت کا پاس کریں جو اپنے آپ کو مسلمان کراچی جسے باب الاسلام کہا جوائن کیا علامہ شبیر میسمی نے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو علامہ صاحب, حضرت صاحب, علامہ شبیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ شبیر میسمی صاحب آپ نے دیر سے جوائن کیا. میں نے یہاں پہ دکھایا کہ جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ خرافات ہو رہی ہیں اور بے انتہا خرافات ہو رہی ہیں, ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں, ناچا جا رہا ہے, جانور پکڑے جا رہے ہیں, چوہے بلے ایلیگیٹر پتہ نہیں کیا سانپ, یہ سب بھی شامل ہو گئے ہیں وہ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر. آپ لوگوں کو کوئی خیال نہیں علماء دین کو؟ ویسے اگر کوئی اقلیت کا بندہ ہوتا یا بندی ہوتی تو آپ لوگوں نے اس پہ پتہ نہیں کون کون سا فتویٰ لگا دینا تھا, لیکن کیونکہ میڈیا سے ڈرتے ہیں سارے الحمدللہ تو اس لیے چپ ہے سارے. اجازت ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس بات پہ پہلے ایک مقدمہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں. جی دیکھیں کہ ہم ایک چیز کو کمپلیٹلی رد نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ کلیریفائی ہونی چاہیے کہ شریعت کن چیزوں کی اجازت دیتی ہے, کن چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. نمبر ایک. صحیح کہہ رہے ہیں. نمبر دو یہ کہ آیا یہ پروگرام ہم سب کے لیے پیش کر رہے ہیں یا ان کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ جنہیں دین سیکھنا ہے. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بہت سے رمضان مبارک کے پروگراموں میں بہت سی چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ جس کا شریعت سے دور دور تک تعلق نہیں. نمبر ایک, شریعت سے تو تعلق نہیں, ثقافت کے بھی ہمارے خلاف جا رہی چیزیں. اس لیے علماء کرام کو پچھلے پروگرام میں بھی جب بات ہوئی تھی یہی عرض کیا تھا کہ علماء کرام کو بیٹھ کر ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی نا. میڈیا سے ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آیا میرا مفاد تو اس میں نہیں ہے, اگر مفاد ہے تو میں چپ رہوں گا, مفاد نہیں تو میں بولوں گا. اس لیے میں درخواست یہ کرتا ہوں حضرت, بات یہ ہے علامہ صاحب, طرح سے علماء کا بڑے ادب کے ساتھ پینل بیٹھے. میں قطع کلامی کروں گا بڑے ادب کے ساتھ, اور اگر آپ اجازت دیں حضرت علامہ صاحب, آپ مجھے جانتے ہیں, میں ذرا تیکھا سوال کر لوں آپ کو, اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے اجازت ہے گستاخی کرنے کی چھوٹی سی. جی جی. بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان میرا تو ایمان ہے کہ نبی پاک کی ذات تو سب سے خیر خوبصورت اور حسین اور بڑی ہے, اس کو تو چھوڑ دیں, یعنی ان کو ذرا ہم سائڈ پہ کریں. امہات المومنین ہوں, صحابہ کرام ہوں, آل بیت ہوں, ان سب کی عقیدت احترام اور ان سے عشق کرنا وہ بھی ہمارے یعنی ہمارے اس میں شامل ہے ایمان میں. اگر میں خدا نہ خواستہ یہاں پہ, کیونکہ آپ کا تعلق ایک ایسے مسلک سے, آپ اہل تشیع سے ہیں, اگر میں یہاں پہ اہل بیت کے نام سے ٹرانسمیشن شروع کرتا ہوں اور اس میں یہ ساری خرافات کر دیتا ہوں تب آپ کو دکھ ہوگا نا. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں, گانا کرنا ہے گانا کریں, فلم کرنی ہے فلم کریں, انٹرٹینمنٹ کریں, جو مرضی دکھائیں, پلیز اس کو رمضان اور افطار ٹرانسمیشن کا نام مت دیں. یہ میری درخواست ہے. کیا غلط ہے؟ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میں یہ آپ یوں کہتا ہوں کہ اہل بیت رسول اکرم کی شان میں بھی اگر گستاخی ہے, ازواج مطہرات کی شان میں بھی گستاخی ہے, یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی ہے. آپ کی اس بات کو 100% قبول کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں کہ جی صحابہ کرام بالکل, کہ یہ نہ کریں کہ ان کے نام سے شروع کریں اس کے بعد اندر جو چاہیں ڈالیں. نہیں, آپ رمضان المبارک کے نام سے جو چیز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کو مینشن کریں,
چیک کر لیں کہ کہیں دین کے نام پر بے دینی نہ ہو رہی ہو. پھر آپ کو رات کو کوئی اور پروگرام کرنا ہے, کچھ اور کرنا ہے, وہ آپ اپنا کرتے رہیے, لیکن دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں. پرابلم یہ ہے آصف صاحب, آپ نے پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں, میں دکھاؤں گا نہیں ٹی وی پہ کیونکہ میرے ناظرین کی بھی میں انسلٹ نہیں کر سکتا. ایک JUIF کے ایک صاحب ہیں, ویسے وہ مولانا صاحب ہیں, انہوں نے خاتون ماروی سرمد کے ساتھ جو بد کلامی کی ٹیلی ویژن کے اوپر, وہ اس کی جتنی کنڈیمنیشن کی جائے نا وہ کم ہے, اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. کسی بھی خاتون کیا کسی مرد کے ساتھ بھی آپ اس طرح کی گفتگو نازیبا ہے, خواتین تو پھر بہت زیادہ حرمت کا پیکر ہے. اب میرا اور آپ کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, ان کے نظریے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ہم کسی کی بہن ہماری بہن ہے تو ہم اس کو گالی نہیں دلوا سکتے. بالکل صحیح بات. جب مولوی آتے ہیں نا آگے, وہ اس قسم کی گھٹیا اور فضول زبان استعمال کرتے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ مزید لوگوں کے آگے شرمندہ ہوتے ہیں, اور جہاں پہ آپ کو بولنا چاہیے وہاں پہ آپ بولتے نہیں ہیں. اقلیتوں میں سے اگر کوئی بیچارہ آواز نکال لے اس کو آپ آگ لگا دیتے ہیں, یا لاؤڈ سپیکر پہ بول کے وہ گوجرا میں قتل عام شروع کرا دے گا یا قصور میں شروع کرا دے گا. یہاں پہ سارے چپ ہیں, مسئلے آتا ہے ہماری کوئی. میں نے تو ٹی وی چینلز پہ نوکری کرنی ہے نا, میں نے انہی چینلز پہ نوکری کرنی ہے نا, آپ سے زیادہ تو میرا فیوچر ہے اس میں. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے وہاں پہ جو ہوا وہ صاف سی بات ہے کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا, نمبر 1. لیکن ڈیفینیٹلی جب میں نے بھی سوشل میڈیا پہ بعد میں اس کو تفصیل میں دوبارہ دیکھا تو ان کو پرووک کیا. اب اس کی کنڈمنیشن بھی ہونی چاہیے. عالم ہے نا, نہیں آپ پرووک ہوں گے میری باتوں سے. عالم بھی انسان تو ہوتا ہے نا مبشر بھائی. ٹھیک ہے, میں آپ کے شروع میں نے کہا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن پرووک کیا گیا ہے, ایک انسان ہے, ان کی طرف سے یہ بات ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن پرووکیشن ہوئی ہے. ہم نے اس پرووکیشن کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے کیونکہ وہاں پر نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے. اگر وہی بات خدا نہ خواستہ میں نے کی ہوتی نا تو میں دیکھتا کیا ہوتا ہے یہاں پہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ تو کیونکہ اب آپ کا پیٹی بھائی ہے نا, تو پیٹی بھائی نہیں ہے. اصل بات دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا میں آپ یہ دیکھیں کہ لڑائیاں اور لوگوں کی بھی ہوئی ہیں سیٹس کے اوپر, ٹھیک ہے, ہوتی ہیں, اور بلکہ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے. اس کو اس طرح اٹھایا نہیں گیا. ایک داڑھی والا بندہ صاحب ہے, ان سے ہم کئی دفعہ مارجن لے کے سخت الفاظ میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے دوستی بھی ہے, لیکن عالم جو ہوتا ہے نا وہ پھر بھی بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے نا وہاں. میں آپ سے کہہ رہا کہ وہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیے پلیز, میں ان کو وہ کنسول نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں اس ایکٹیویٹی کو کنڈیم کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری ایپیسوڈ لیے شروع سے سیاق و سباق کے ساتھ کہ ان کو پرووک کیا گیا, پھر ان کے حوالے سے باتیں بنائی گئیں, اور پھر جو ہے سوشل میڈیا اور TORs بنا لیتے ہیں نا اس کے اوپر بھی, کہ کیا آپ کہہ سکتے اور کیا نہیں کہہ سکتے. یار خدا کا خوف کریں. مبشر صاحب ہونا چاہیے نا, اخلاقیات ہونی چاہیے نا. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ میں نے وہاں اسلام آباد میں تھا, میں ان دنوں میں مختلف چینلز پہ آ رہا تھا, تو میں نے چوہان سے پوچھا. چوہان نے مجھے خود بتایا. یہ چوہان کون ہے؟ یہ اس پروگرام میں اچھا, وہ PTI کے جو جی PTI. انہوں نے کہا کہ میں اگر درمیان میں نہ آتا تو مولانا کا ایک ہاتھ اس کی گردن کی طرف جا رہا تھا اور دوسرا وہ محمد علی کلے کی طرح جناب بوسا مار. کلے نہیں کہتے اس کو, محمد علی کہتے ہیں بس. چلو محمد علی صاحب وہ مسلمان, ہاں ٹھیک, یعنی باکسنگ. مانا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, ماروی سرمد صاحبہ کے ساتھ میرے تقریباً 10-11 پروگرام آئے. میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس نے اگر کوئی بات کی بھی ہے جو میرے نقطہ نظر سے درست نہیں تھی, لیکن بڑی متانت کے ساتھ, بڑی سنجیدگی کے ساتھ. میں نے اگر آپ کا رائٹ ہے, آپ میرے ساتھ نہ بیٹھے. میں نے اگر کوئی بات کی ہے, یہ ہمیں پہلے کنڈیشن رکھتے ہیں, یہ آصف صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہمیشہ کنڈیشن رکھتے ہیں جی میرے سب پروگرام میں کوئی خاتون نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اس بات کو. اسی طرح ورنہ ہمارا دل کر رہا تھا کہ آج QB کو بلاتے ہیں آپ کے ساتھ. اسی طرح میں نے اگر کوئی گفتگو کی ہے, صاحب جو آئے ہیں, اسی طرح اگر میں نے کوئی گفتگو کی ہے تو ماروی سرمد صاحبہ نے میرے ساتھ اختلاف رائے کیا ہے. لیکن بہرحال مسلمان اور بالخصوص اہل علم کے اندر تو متانت, سنجیدگی, انسانیت, اخلاقیات نظر آنے چاہیے. علامہ صاحب آپ کچھ فرماری بیچ میں کٹ گئی تھی بات. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں کلی طور پر نا ہر جگہ کے اپنے اخلاق ہوتے ہیں, ہر جگہ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب ہم میڈیا پہ آئے ہیں, کروڑوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو واٹ سو ایور میں ہیپن ہمیں اپنا آپ کو مینیج کرنا ہوگا, ہمیں اپنا آپ کو سنبھالنا ہوگا. اور اگر ہم اپنے آپ کو رسول اکرم کا امتی سمجھتے ہیں تو لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ,
ہم کیوں ان کی اسوہ حسنہ کو نہیں اپناتے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 3 دن پہلے ایک شو میں مالوی صاحبہ تشریف لائی تھی اور ہم 5 لوگ بیٹھے تھے، علماء آپ کہتے ہیں یا جو بھی، اور ہماری بڑی مفصل گفتگو رہی ہے. اور آخر میں انہوں نے خود نے کہا کہ آپ لوگوں کی بات سے میں بہت سیٹسفائی ہوئی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے بھی قرآن مجید جو ان پہ نازل ہو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اگر نہیں ہوتا ہے تو وجادلہم باللتی ہی احسن. اس پہ عمل ہونا ضروری تھا. مجھے اس پورے واقعے کی پوری بیک گراؤنڈ نہیں پتا، لیکن میں سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہوگا. میں کہتا ہوں قرآن مجید کی اس آیت پر مجھے بھی عمل کرنا چاہیے اور ہر مسلمان جو سو کالڈ علماء ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا. سو کالڈ علماء، صحیح کہا آپ نے. ڈاکٹر آصف آتے ہیں. ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی جب ہم ایک ڈریس ایک اسپیشل. صحیح فرما رہے ہیں. علامہ شبیر میسفی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. جب میں بریک پہ گیا تھا تو مجھے پتا چلا کہ میرے جو NLE ہیں نان لینئر ایڈیٹر عدیل صاحب وہ ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ ان پروگراموں کو بند کرانے کی کیوں بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں سارا وقت بیٹھ کے. یہ حال ہو گیا آپ کی نوجوانوں کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان چینل کے اوپر اگر اس طرح کے تماشے کیے جا رہے ہیں تو قوم کے اندر ایسے افراد ہیں نا جو ان تماشوں میں حصہ بھی لیتے ہیں، روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہے، میں اس بات کی طرف نہیں جاتا، لیکن اس طرح آنکھوں پہ پٹی ڈال کے روزے کے ساتھ اس طرح کا تماشا کرنا یا اس طرح کے معاملات جن کو ہم کھیل اور کود میں لے آتے ہیں، کیا اینکر کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ محترمہ یا محترم روزے سے اس اینکر کو لایا کیوں کیا ادھر؟ اصل بات یعنی ادھر آپ اپنا جو ہے علامہ راغب نعیمی صاحب کو کیوں نہیں لاتے؟ ادھر آپ مجیب الرحمان انقلابی کو کیوں نہیں لاتے؟ دوسروں کو کیوں نہیں لاتے؟ زبیر صاحب کو لے آئیں جامعہ اشرفیہ سے. میرا مطلب ہے کہ جو لوگ درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں اپنی پسند کے لیے آئیں، یعنی اپنے مسلک کے لیے. مبشر صاحب ہو یہ رہا ہے کہ شارٹیج فیل ایسا ہو رہا ہے کہ ایسے صحیح علماء کی شارٹیج ہے، تبھی اس طرح کے لوگ لا کے بٹھائے جا رہے ہیں. یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ. اس ملک میں ڈینٹسٹ کی اور عالم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، استعمال صحیح نہیں. ٹھیک ہے. میں صرف مبشر آپ سے یہ کہتا کہ ہر ممبر سے اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، یہ علماء کا فرض ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ میں نے آپ پہلے بھی کئی دفعہ بتائی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر استطاعت نہیں رکھتا زبان سے. فإن لم يستطع فبقلبہ، اور دل سے، ورنہ دل سے. وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں، اگر ہم دل میں برا نہیں جان رہے اور ہم اس کو شوق سے دیکھ رہے ہیں تو وہ کمزور ترین درجہ بھی نہیں ہے. اس میں اصل بات ہے کہ علماء کا، جیسے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں اپنا بریک سے پہلے ذکر کیا، علماء کا فرض ہے وہ ایجوکیٹ تو کریں ممبر سے کہ بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں، ان چیزوں کو مت دیکھو، یہ چیزیں دین کی روح کے، اس کی سنجیدگی اور مطالعہ کے خلاف. کیوں نہ دیکھیں؟ ایک سیکنڈ، انسان ہے نا، فطرت ہے میری، میں ڈسٹریکٹ ہو سکتا. میں پھر آ رہا ہوں رمضان ٹرانسمیشن اس نام، وہ تو کم سے کم آئے نا، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق تو دے. ہو کیا رہا ہے مبشر صاحب؟ آپ نے یہ شروع میں بھی کہا کہ پہلے کمتر پروگرام ہو رہے تھے، اب اس میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے جو بتایا اور بات بالکل صحیح ہے، اور اگر اس کی کنڈمنیشن نہ ہوئی تو یہ اللہ جانتا ہے کہاں پہنچے گا. اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو بچے دیکھ رہے ہیں چند سال بعد وہ ان لوگوں کو جو باقی 11 مہینے میں ڈرامے بھی کر رہے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہیں اور تمام حرکتیں کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک سوال پوچھنا، اور تمام ناظرین سے میں پوچھ رہا ہوں، اور اس کا ذرا نیک نیتی سے اپنے آپ کو جواب دیجیے گا. یا آپ کو کسی جگہ ٹیکسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی جگہ میسج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے اپنے دل سے آپ نے پوچھنا ہے. اسلام میں پہلے شہید کا نام کیا ہے اور پہلی شہید صحابیہ کا نام کیا ہے؟ کم از کم اگر آپ کو یہ تو پتہ نہیں ہے، ویسے ہم لوگ بیٹھے ہیں ہر غیر مسلم کو مارنے کے لیے یہاں پہ کہ یہ بات کر دی. ہمیں اپنے مذہب کا ہی نہیں پتا، نام پتا کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ پتا کرنا چاہ رہے ہوتے تو کم از کم آج کے دنوں میں ہم تھوڑا سا کیئرفل ہوتے. کیئرفل ان اے سینس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منافقت کریں، میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جستجو رکھیں، سیکھنے کی کوشش کریں، پتا کرنے کی کوشش کریں. علامہ صاحب آپ ایگری کریں گے میری اس درخواست سے؟ دیکھیں، آپ کی بات بہت منطقی ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں،
کہ میڈیا کی نعمت سے مثبت فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو صحیح دین سکھایا جائے۔ اب پرابلم ریٹنگ کا ہے کہ ریٹنگ کس طرح سے بڑھائی جاتی ہے، تو بعض مرتبہ تو انعامات بھی اس طرح سے دیے جاتے ہیں کہ جو عزت نفس کے خلاف ہے اور انسان انسلٹ فیل کرتا ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی اور تمام لوگوں کو جو ماہ رمضان کے پروگرام میں جاتے ہیں یہاں سے ڈائریکٹ نصیحت کروں گا کہ آپ پروگرام کرتے وقت صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمیں دیکھ رہے ہوتے تو آیا ہمارے اس پروگرام سے راضی ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اگر وہ راضی ہو گئی تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ میں ایک اور بات کرتا ہوں، ذرا سمپل بات کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے مان لیا کہ ہم تو کمزور لوگ ہیں علامہ صاحب، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور میں ان میں شامل ہوں، میں کو خدا نہ خاصا جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایسا کام تو نہ کریں کہ اپنی نظر میں گر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو بڑی آگے کی چیز ہے، وہ تو جنت اور دوزخ کے بیچ میں فرق ہے، اگر آپ اس نظر سے خدا نہ خاصا کو گر جائے، لیکن اپنی نظر میں تو انسان نہ گرے۔ غیر مسلم ہمارے مہینے کا احترام زیادہ کرتے ہیں، آپ برطانیہ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، رمضان کی سیلز لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ ہم ہر چیز مہنگی کر کے بیٹھ گئے ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں۔ وہ مجھے ایک میسج آیا واٹس ایپ پہ، جی اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں غیر مسلمان اپنی چیزیں سستی جی ہاں، اور مسلمان اپنی چیزیں مہنگی کرتے ہیں، اور غیر مسلمان جن کو آپ یہودی کہتے ہیں۔ ایک موومنٹ چلی تھی کہ آئندہ 3 دن تک مثلا یہودی اور غیر یعنی وہ جو اسلام کے علاوہ ہیں، اور ایک موومنٹ چلانے کی بات آئی کہ 15، 16 اور 17 رمضان المبارک کو ہم ان مہنگی چیزوں کو نہ خریدیں، چاہے وہ فروٹ مہنگے دیے جا رہے ہو، چاہے کوئی اور چیز مہنگی دی جا رہی ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہیں اصلاح کرنے کا، بلکہ جو ذمہ داران ملک ہیں اور جو ذمہ داران اسلام ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کو یہ لفظ پسند نہیں آئے گا، یعنی علماء کرام یہ بیٹھ کر اگر نصیحت کریں تو یقین کریں فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ، یاد دلانا مومنین کو فائدہ پہنچائے گا۔ کہ آج تم بابرکت مہینے میں زیادہ پروفٹ کمانے کے چکر میں ہو، یہ پروفٹ تمہارے لیے برکت نہیں لائے گا، اس لیے کہ روزے داروں کو، مسلمانوں کو اذیت دے رہے ہو۔ امید ہے انشاءاللہ لوگ بیٹھ کر اس پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ مبشر صاحب اصل میں دیکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ تلقین جو ہے وہ مسجد کے ممبر سے جب تک نہیں اٹھے گی، اس حوالے سے اس چیز کو ایشو بنا کے، اب وہ جو آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھا کرو جاننے والوں سے، ذکر والوں جو جانتے ہیں اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اب یہ جو ہے یہاں پر جو جن لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے، جن لوگوں کو اس میں بنایا جا رہا ہے، ان کا علم جو ہے دینی لحاظ سے علم کیا ہے؟ اگر آپ موسٹلی جو یہ اس طرح کے شو ہو رہے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں جو ان کو ہوسٹ کرنے والے لوگ ہیں، میجورٹی اللہ ماشاءاللہ اس میں جانکاری والے لوگ بھی ہوں گے، لیکن میجورٹی یہ ہے کہ وہ باقی دنوں میں ان کے کیا عمل ہوتا ہے، دین سے کتنا لگاؤ ہے، دین پہ کتنا عمل ہے، صرف ایک مہینے میں لبادہ اوڑھ کے بیٹھ جانا۔ میں ایک اور مارجن دینے کو تیار ہوں، میں کہتا ہوں انہی لوگوں کو لے آئیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی حب رسول کی، قرآن و حدیث کی گفتگو فرما رہے ہوں وہاں پہ، چلو اس طرح کا کوئز کر لیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہیں۔ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا نظر تَفْعَلُونَ۔ کرم کی بات ہو رہی تھی، جی حضور نے جو ہمیں 2 نعمتیں عطا فرمائی، ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنت، اللہ کا قرآن موجود ہے جو ہر قدم پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، نبی رحمت کی سنت مقدسہ ہماری نگاہ کے سامنے ہے، خلافت راشدہ ہماری نگاہ کے سامنے ہے۔ خود اس چینل کے جو مالکان ہیں، دیکھیں نا جی بات یہ ہے کہ جو صاحبان اینکر ہیں وہ تو میرے خیال میں ان کی تنخواہ ہوگی اور اپنی تنخواہ کی وجہ سے وہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ ان اینکر صاحبان کو جو ہدایات دینے والے ہیں اور پھر اس طرح کے معاملات کر کے جو منافع ہے یا جو پیسہ ہے وہ جا رہا ہے مالکان کے پاس۔ مالکان بھی ہم جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ یقیناً دین والے لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پروگرام کے توسط سے یہ خیال ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ کون اجازت دے رہا ہے اس کی؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ آپ ڈرتے ہیں ان مالکان سے۔ ہمیں جو اس وقت وعظ و نصیحت کرنی ہے
10 بستہ کرنی ہے وہ ان حضور، مالکان کو کرنی کشمیر میں ہے. آپ کو میں کہوں آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں گے، افغانستان میں نہیں ہوں گے، لیکن کیونکہ وہاں پہ جنون مار پڑ سکتی، اور اپنا ٹی وی مالکان کے سامنے نہیں ہوں گے آپ تیار. آپ کے جہاد کی بھی نا کیٹیگریز ہے. نہیں، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ جرات کے ساتھ کہ سب سے پہلے ہمیں رابطہ علماء کو کرنا چاہیے مالکان کے ساتھ، رابطہ، اور ان کو وارننگ دینی چاہیے رابطہ کہ آپ کے یہ چینلز کے اوپر جب گوجرا میں قتل عام ہو رہا تھا مسیحی برادری کا، تب آپ نے رابطہ کیا تھا؟ میں کیا تھا، آپ لوگوں نے کنڈیم کر دیا تھا. میں خود وہاں گیا، جب کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہم نے اتحاد ادھر چنیوٹ میں جب ہو رہا تھا سب کچھ، تو تب آپ نے رابطہ کیا تھا؟ نہیں، میں خود آپ کو کنڈیم کیا تھا. آپ نے تو کانفرنس کروائی تھی وہاں. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں کراچی کے علماء سے رابطہ بھی کرتا ہوں اور ان کو پابند بھی کرتا ہوں. میں آپ کو ہم بھی بڑی غلط بیانی کرتے ہیں. ماروی سرمت کا میں بھی ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا نا ہماری بہنوں کی طرح ہیں، لیکن اگر واقعی خدا نہ میری بہن ہوتی نا وہاں پہ، اور کوئی مولوی آپ میں سے اس طرح بات کرتا، میں دیکھتا وہ زندہ کیسے رہ گیا. ہم پنجابی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور آدھے پاگل بھی ہیں کچھ معاملوں میں. آپ لوگوں کو یہ تمیز نہیں ہے کہ ہماری بہنوں سے ماؤں سے کس طرح بات کرنی ہے، اور آپ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اور پھر یہ ڈرامے ہو رہے ہیں، اس پہ آپ لوگ چپ ہیں کیونکہ آپ کو خود جانا ہے اس کمرشل ٹائم میں. دیکھیں جی، میں اس وقت مکلف ہوں جب میرے علم میں آئے، خدا کی قسم میں بھائی میں اور کتنی باری آپ کو تو میں اپنے پروگرام میں علم دے چکا ہوں. بس آج آپ نے ہمیں علم دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی خود ذمہ داری لیتا ہوں کہ مالکان سے رابطہ کرنا اور ان کے بطور احتجاج کے ان کو کہنا کہ خدا را ماہ رمضان شہر عظیم شہر مبارک، جس ماہ رمضان کا استقبالیہ کلمات میرے نبی رحمت نے فرمائے، اس کے معاملے میں خدا را نئی نسل کو آپ میں سے کتنے مولوی ہیں، میں ایک منٹ شرط لگا کے بتا رہا ہوں، اور رمضان کا مہینہ ہے، میں بالکل بابسوخ بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اوقاف کی ممبروں پہ. آپ کو نہیں پتا؟ بالکل. آپ نے ان کے خلاف آواز اٹھائی آج تک؟ الحمدللہ اٹھائی. کب اٹھائی ہے؟ نام لے. ابھی نہیں ابھی میں نام لکھ رہا ہوں. نمبر 1 بتائیں، سب سے بڑی مسجد میں کون ہے؟ میرے خیال میں اس وقت جو ہے موضوع کی طرف ہم جا رہے ہیں نا، جہاد اکبر. میں وجہ یہ بتا رہا ہوں، جہاد اکبر یوں ہے کہ اس وقت جو ہم نے دیکھا ہے نا، اور جو آپ اس وقت قیادت کر رہے ہیں، اس میں ہمیں فوکس کر کے چلے نا. ایک اور سن لیں میری، اگر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہہ رہا ہوں، حضور انور قطع کلامی کی معذرت، آپ بزرگ ہیں، لیکن میں چلیں آپ عمر میں چھوٹے ہیں میرے سے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ممبر کے اوپر لوگ جعلی ڈگریاں لے کے جعلی سفارشات کے ساتھ وہاں پہ تشریف فرمائیں، تو میں ان سے کیسے مان لوں کہ وہ اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ میرا موقع. محترم مبشر لقمان صاحب، اس وقت جس جہاد اکبر کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، خدا را اس کو فوکس کرے. علامہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے کراچی کے پروگرام میں، میں ان کو بھی کہتا ہوں، میں بھی ایک کردار ادا کرتا ہوں. مفتی عبد القوی صاحب آپ سے یہ اپنا ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ کیا فرمائیں گے اس پہ؟ جی دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، جب بھی اینکر پرسن خود دین بتانا شروع کرتا ہے وہ غلط بتا سکتا ہے. بے شک. اگر وہ علماء سے پوچھ کے جواب دیتا ہے تو صحیح. وہاں پر تو ہمیں اعتراض اور اشکال نہیں ہے. اور علماء میں مفتی قوی صاحب بھی پچھلے ہفتے میرے ساتھ تھے چینلز پہ، دوسرے علماء آ رہے ہیں جو ذمہ داران ہیں. ہم اوور آل اس کو نیگیٹ نہ کریں. ہم کہیں دیکھیں، آپ کا سٹارٹنگ کا جملہ بہت ہی پیارا تھا کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ تو کرتے ہی ہے نا. رمضان ٹرانسمیشن کا نام اس پر نہ لگائیں. اور مجھے تو علامہ صاحب مجھے فلمیں اچھی لگتی ہیں، میں فلمیں بنا رہا ہوں، مجھے بنانی بھی شوق بھی ہے، مجھے گانے بھی اچھے لگتے ہیں، میں مان رہا ہوں، لیکن میں خدا نہ خواستہ ان کو اسلام کے ساتھ مکس اپ نہیں کرتا. بس یہیں پر بات آتی ہے. پچھلے سالوں میں بعض چینلز پہ جب میں پہنچا اور میں نے ایسی چیزیں دیکھی، میں نے ایکسکیوز کیا یا میں نے آن ایئر بات کی، جس کی وجہ سے پھر آئندہ انہوں نے بلانا چھوڑ دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چینل پہ جانے کے لیے میں ہر غلط چیز کو قبول کروں. That's true. میں نے ایک لائن رکھی ہوئی ہے، اس لائن کو اگر وہ چینل میرے پروگرام میں یا علماء کے بارے میں وہ نیگیٹیوٹی کرتا ہے، میں جہاں علماء کا احترام کا قائل ہوں، وہاں پر جو ہمارے میزبان حضرات ہیں یا جو آڈینس ہیں ان کے بھی احترام کا قائل ہوں، چاہے وہ ماروی صاحبہ ہوں، چاہے وہ کوئی ایکس ہو، وائی ہو، زیڈ ہو. اسلام نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ عزت. اگر دل سے آپ کہتے ہیں، اگر آپ یہ بات دل سے کہہ رہے ہیں علامہ شبیر صاحب،
تو پھر یہ آصف صاحب کی طرح یا عبد القوی صاحب کی طرح ادھر ادھر ٹیپ ڈانسنگ نہیں کریں. مجھے ڈائریکٹ کہیں کہ اس مولوی کو کنڈیم کرتے ہیں جس نے ماروی کے متعلق غلط بات استعمال کی, کیونکہ اس نے غلط بات کی ہے. اور کسی عورت تو دور کی بات ہے, کسی مرد کے اوپر ایسی بات نہیں کر سکتا. عورت تو پھر حرمت والی چیز ہے. انسان کا نام ہے نا, بالکل آپ انسان کا لفظ استعمال کریں کہ جس نے بھی کسی انسان کی اس طرح سے کاش میں دیکھ لیتا تو مجھے اندازہ ہو جاتا کہ کیا ہوا اور میں اس پہ مزید رائے دیتا. لیکن آپ کی بات سن کے کہتا ہوں کہ کسی نے بھی اگر آن ایئر کسی کی بھی انسلٹ کی ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, اور یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. ہمیں نمونے عمل بننا ہوگا. لوگ ایک بات میں نے ضرور کہنی ہے بریک لینے سے پہلے. اب میرے ساتھ ہیں مفتی عبد القوی صاحب اور آصف حمید صاحب. میں دل سے یہ سمجھتا ہوں جو مرد کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی دھمکیاں دے یا ہاتھ اٹھائے وہ مرد ہی نہیں ہے. میرے نزدیک وہ مرد نہیں ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ٹائم تھوڑا مجھے سولوشن بتائیں جی کیا. مبشر بھائی, جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے وہ علماء کے لیے بھی ہے اور عام انسان کے لیے بھی ہے کہ برائی کو اگر اپنے آپ کے اندر وہ سکینر لگائیں کہ کیا ہمیں یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں, تو اس حدیث کے مطابق جو کہ تقریباً ہر جمعے میں خطبے میں پڑھی جاتی ہے, اس کے مطابق ہمارے پاس کمزور ترین درجہ بھی ایمان کا نہیں ہے. لہٰذا سب سے پہلے ہم اپنے اندر استفتے قلبک, اپنے دل سے پوچھو کہ یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے. اگر اچھا لگ رہا ہے تو پریشان ہو, کیونکہ اس حدیث کے مطابق میرے پاس کمزور ترین ایمان کا درجہ بھی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کے کرنے کے کیا کام ہے. نمبر ایک, علماء علل اعلان اس قسم کے پروگرام جس میں کہ یہ کھیل تماشا ہو رہا ہے اور ان ٹائموں پہ ہو رہا ہے اس کو کنڈیم کریں. ممبر اور محراب سے اس بات کو ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ بھائی اس پروگرام کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. آخری بات سر میں, لوگ یہ دیکھیں کہ جس پروگرام میں دین کی بات ہو رہی ہے لوگ خود دیکھیں نا کیا ہم دین سیکھ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات ہو رہی ہے. اگر یہ ہو رہی ہے تو وہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اس سے فیض حاصل کریں. اور اگر ان کو محسوس ہو کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ کھیل تماشا ہے, تو خدا کے واسطے قرآن مجید کھول لیں, حدیث کی کتاب کھول لیں, دعاؤں کی کتاب کھول لیں اور اس سے استفادہ کریں اور اپنے ٹائم کو بابرکت بنائیں. ایک تو میں یہ بات کہوں گا کہ جو کچھ مولوی صاحب نے کیا ہے میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہے میری برادری کا. کل کے جمعے کے حوالے سے میں بڑی جرأت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تمام علماء اسلام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کل اپنے جمعے کا موضوع اخلاقیات کو بنائیں, اور اس طرح کے ٹیلی ویژنز جو ساری کے نام پہ اور افطار ٹرانسمیشن کے نام پہ جو کچھ کھیل رہے ہیں اس کے بارے میں بڑی جرأت سے کہیں کہ یہ خلاف اسلام ہے, خلاف قرآن ہے, خلاف سنت ہے. اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. آپ مذاق کر رہے ہیں افطار جیسے مقدس لفظ کا, ساری جیسے مقدس لفظ کا, ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جو کچھ آپ نے آوازیں مجھے سنائی تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ چینلز ہیں جو کراچی میں ہیں. کراچی کے علماء سے میں رابطہ کرتا ہوں, 3 دن کی آپ مہلت دیں, انشاءاللہ العزیز اس کا مثبت نتیجہ آئے گا. لاہور میں بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی ہیں. علامہ صاحب کلوزنگ لائن سر, سولوشن کیا ہے؟ میں انٹرول میں مجھے ایک میسج آیا اور اس میں بتایا کہ خاتون نے بھی کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے. میں حقیقت کو نہیں جانتا ہوں, لیکن اگر خاتون نے بھی کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اور جن مولانا صاحب نے کہا ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ اس طرح کی باتیں نہ کریں تاکہ چینلز پر علماء کی عزت باقی رہے. اور دینی رمضان مبارک کے پروگرام سے کہوں گا کہ پروگراموں کے درمیان میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. جن پروگراموں میں سحر اور افطار اور ان چیزوں میں دین کے نام پر بے دینی ہو رہی ہے قطعاً وہ پروگرام صحیح نہیں ہے اور ان سے اجتناب ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے آئندہ سالوں میں یہ صورتحال اور بدتر کی طرف جا سکے. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, اور چند دنوں میں آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا کیونکہ ہم کر رہے ہیں سود کے خلاف, اور رمضان کا مہینہ جو ہے اس سے اچھا مہینہ کوئی نہیں ہو سکتا اس کے خلاف اپنا جہاد شروع کرنے کے لیے. اور دوسرا ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی اور ایک ہی دن پاکستان میں رمضان کا مہینہ شروع ہوا کہ انشاءاللہ عید بھی پورا پاکستان ایک ہی دن کر سکے, اور یہ آپس کی لڑائیاں ان کی اور مولانا پوپل زئی کی لڑائیاں وغیرہ جو ہیں ان کو ہم کسی طرح ختم کریں.
لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں, صحیح بھی کہتے ہیں کہ حکومت بڑی کرپٹ ہے, حکومت کرپٹ ہے, حکومت یہ کر گئی تو میٹرو میں اتنا کھا گئی, تو فلاں جگہ اتنا کھا گئی, یا فلاں ہسپتال میں اتنا کھا لیا. لیکن روزہ تو آپ سارے رکھتے ہیں, سارے مسلمان ہیں اور دل سے مسلمان ہیں. تو آپ یہ ذرا سوچیے گا آج کہ دودھ میں پانی ہے, شہد میں شیرہ ہے, گھی میں کیمیکل ہے, امتحانات میں نقل ہے, ناپ تول میں کمی ہے, دوستی میں خود غرضی ہے, ایمان میں منافقت ہے, رشتوں میں اذیت ہے, اور اپنا ہلدی میں مصنوعی رنگ ہے, مرچوں میں سرخ اینٹیں ہیں, ان کا چورا ہے, نوکری میں سفارش یا رشوت, ہوٹلوں میں مردار گوشت, اور کیا کہتے ہیں کہ بجلی میں ہیرا پھیری, ٹیکسوں میں چوری, عبادت میں ریاکاری. رہ گئے حکمران برے, او خدا کے لیے آپ برے, ہم برے, ہمارے کے اندر سے یہ حکمران ہے. اپنے آپ کو, یعنی رمضان میں آپ پکوڑے بیچ رہے ہیں, کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ صحیح گھی ہے کہ نہیں, تیل صاف ہے کہ نہیں, آپ اس میں کتنی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, کتنی خیانت کر رہے ہیں. یہ چیزیں تو, ان سے تو کسی حکومت کا تعلق نہیں ہے, تو ہمارے اپنا کردار ہے. اپنے بچوں کو دیکھیں, اپنے والدین کو دیکھیں, گھر میں کتنا ہمارے جھوٹ ہے, تصنع ہے, بناوٹ ہے. ہم اپنے آپ کو صحیح کرنا نہیں چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں حکومت خود بخود صحیح ہو جائے. کم از کم آج یہ تو عہد کر لیں کہ ہم اپنی ذات تک ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ غلطیاں نہ کریں. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.